بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کان سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اور دل سوچنے کے لیے دیا، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی زمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ رات اور دن کا بدلنا اللہ کے اختیار ہی میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ سب نہیں آتا؟ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے، کیا تمہیں آنکھ، کان اور دل اس لیے دیے تھے کہ ان سے اللہ کی نشانیاں نہ دیکھو، نہ غور و فکر کرو، نہ اللہ کی پہچان کرو، نہ اللہ کو ایک مانو اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ اپنے مقصد کو بھولے رہو کہ اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا تھا، اور دنیا میں کھوئے رہو اور آخرت کی تیاری نہ کرو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسان اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے روز ہم اسی زمین سے نکالے جائیں گے، اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا انجام ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم آنکھ، کان اور دل حق سننے، حق دیکھنے اور حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر ان کا استعمال باطل کے لیے کریں گے تو پھر جہنم ملے گی۔ آئیے بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں حق کیا ہوتا ہے۔ حق دراصل سچائی کو کہتے ہیں۔ حق کا راستہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا حق ہے، اللہ کو ایک نہ ماننا باطل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا حق ہے اور نہ ماننا باطل ہے، اور قرآن و حدیث کی ہر بات حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کو ہم بدلتے ہیں، اور بچوں، حق کی پہچان کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات مقرر ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نظام کو صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک یعنی حصے دار ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے صرف اللہ ہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا حقدار ہے، نہ ہی کوئی اس بادشاہی میں حصے دار ہے اور نہ ہی کسی نے اس کے بنانے میں اس کی مدد کی ہے۔ اس آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کے علاوہ مشرکین نے جنوں اور فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جی پیارے بچوں، بیٹا تو سہارے کے لیے مانگا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں ہماری مدد کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی۔ آئیے بچوں، اس بات کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ دیکھنے کے لیے 2 خوبصورت آنکھیں دیں،
دونوں آنکھوں کا سائز برابر ہوتا ہے۔ اگر ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری بڑی ہوتی تو دیکھنے میں کتنی عجیب لگتی۔ اسی طرح دو برابر کان بنائے اور بچوں اگر ایک کان چھوٹا اور دوسرا بڑا ہوتا تو پھر ہم کتنے عجیب و غریب لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت تناسب اور خوبصورتی سے بنایا ہے۔ صورت اور جسامت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ شہد کیسے بنانا ہے۔ ریشم کے کیڑے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ریشم کیسے بنانا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے۔ تقدیر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے نہ صرف کام کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ ایسے حالات بھی دیے تاکہ وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کرتی رہے۔ آئیے بچوں اس کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں گھومنا ہے، آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اوربٹ یعنی دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اسی طرح سورج کو معلوم ہے کہ اس نے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں غروب ہونا ہے۔ اسی طرح ایک جانور کب پیدا ہوگا، کب مرے گا اور کیا کیا کرے گا یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ صرف انسان اور جنات ہی مکلف ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو ہی مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرضی اور اختیار دیا ہے، یعنی انسان اور جن جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب کیا کریں گے؟ ایمان لا کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے یا پھر دوسروں کو خدا بنا لیں گے اور شرک کریں گے؟ یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہیں کیونکہ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا کہ کون کب کیا کرے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تقدیر کہلاتا ہے، یعنی کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کا خاندان کیسا ہوگا، یہ اللہ نے اپنی حکمت سے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تقدیر کو قسمت بھی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سستی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے یعنی کماتے نہیں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کچھ کرنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت ہی ایسی لکھی ہے، ہماری تقدیر میں یہی کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ بچوں، اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے تمہارا نامہ اعمال تمہاری گردن میں لٹک رہا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ بلائی کرو گے تو نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بلائی کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برائی کرو گے، شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے، مثلاً چوری کرو گے تو نامہ اعمال میں چوری لکھ دی جائے گی۔ اب آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری طور پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 18 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 19 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔